الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، تفسیر کے اس درس میں آج ہمارے ساتھ سورۃ ہود آیت نمبر 42 ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت ترجمے کے ساتھ سن لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ ترجمہ: وہ کشتی انہی پہاڑوں جیسی موجوں میں لے کر جا رہی تھی، اور نوح علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو جو یہ کنارے پر تھا پکار کر کہا، اے میرے پیارے بچے، ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ تفسیر: یعنی جب زمین پر پانی تھا، یہاں تک کہ پہاڑ بھی پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرف رواں دواں تھی، ورنہ اتنے طوفانی پانی میں کشتی کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ اسی لیے دوسرے مقام پر اللہ تعالی نے اسے بطور احسان ذکر فرمایا، اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 11 اور 12۔ جب پانی حد سے بڑھ گیا تو اس وقت ہم نے کشتی میں چڑھا لیا، اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ۔ سورۃ القمر آیت نمبر 13 اور 14۔ اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی میں سوار کر لیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس کا کفر کیا گیا تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ بیٹا جس کا ذکر اس آیت میں ہے کون تھا؟ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا تھا، جس کا لقب کنعان اور نام یام تھا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نے مسلمان ہونے کی دعوت دی اور کافروں کے ساتھ شامل رہ کر غرق ہونے والوں میں سے مت ہو کہا، لیکن اس نے نہیں مانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں،
पहाड़ों जैसी मौजों से, तूफान के पानी की वसअत, उसकी तुग़यानी और जोश व गज़ब के अंदाजे के साथ कश्ती के मजबूत और मुस्तहकम होने का भी अंदाजा होता है। वनादा नूहुन इब्नह, बाप की शफकत देखिए, कितने प्यार से कह रहे हैं, या बुनई, ऐ मेरे छोटे से बेटे, ऐ मेरे प्यारे बेटे कहकर कश्ती में सवार होने की दावत दी। वला तकुम मअल काफिरीन, इससे मालूम होता है कि इस बेटे की बर्बादी का बाइस काफिरों की मजलिस और उनके साथ रहना था। अगर वो नूह अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहता तो काफिरों के हत्थे न चढ़ता। इतने इतने बड़े सैलाब के वक्त भी वो गर्क हो गया, मगर उसने नूह अलैहिस्सलाम के पास आना गवारा नहीं किया। इसीलिए शेख सादी, उनकी मशहूर फारसी के अशार की किताब है, उसमें वो लिखते हैं, पिसरे नूह बाबदा बनशिस्त खानदान नबुवतिश गुमशुदा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बुरों के साथ बैठा तो उससे नबूवत का खानदान ही गुम हो गया, वो खानदान नबूवत का फर्द ही न रहा, आदमी ही न रहा। इंशाअल्लाह कुछ और बातें अगली आयतों को लेकर हमारे साथ हैं। अल्लाह ताला कुरान को हमारे लिए सिफारिशी बनाए। अल्लाह ताला हमें अच्छों की सोहबत में रहकर अल्लाह की उस अज़ीम जन्नत को पाने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।